کیا ایران کا کل آخری دن ہوگا؟ ظاہر ہے یہ خداوی دعویٰ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، لیکن یہ دعویٰ کیا ہے سپر پاور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ کہتے ہیں جی کل ایران کا آخری دن اور یہ حتمی ڈیڈ لائن میں دے رہا ہوں۔ گزشتہ روز جو کچھ انہوں نے پوسٹ کیا، گالیاں دی تھیں دنیا بھر میں، اس پہ مذمت کی گئی ہے اور مذاق بھی اڑایا گیا ہے، اس کی بھی آج کلیریفیکیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ میں نے اپنے جذبات پیش کیے ہیں، سمجھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے اور یہ میری حتمی ڈیڈ لائن ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکا، امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ آور ہیں ایران پر۔ ایران ظاہر ہے جو کہا جاتا ہے کہ جب اپنا دفاع کر رہا ہے، جو الزامات ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے کہ کیا کیا الزامات تھے، رجیم چینج کیوں کرنا چاہتا ہے امریکہ اسرائیل، وہ ظاہر اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حتمی ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے اور کہہ دیا ہے کہ جناب تباہ برباد کر دیں گے، ورنہ پھر ہم جو کہتے ہیں وہ کرے وہ۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نوید زوہری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش بھائی بہت شکریہ سر آپ کا۔ جناب، سپر پاور امریکہ اور اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں جی حتمی تاریخ میں نے دے دی ہے، کل آخری دن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، میں نے کبھی امریکہ جیسے ملک کا اس قسم کا صدر اور اس قسم کی لینگویج اور اس قسم کے بیانات نہیں دیکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس قسم کی چیزیں کہہ چکے ہیں، پھر آخری وقت میں اپنی ڈیڈ لائن چینج کر کے پھر موقع دے دیتے ہیں۔ ان کی کسی بھی بات کا کوئی اعتبار رہا نہیں ہے اس وقت دنیا میں، نہ ہی ان کے مذاکرات کا رہا ہے کہ مذاکرات کے دوران بھی حملہ کر دیتے ہیں، نہ ہی یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں ماریں گے اس کو مار دیتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں اب تک کہ 40 دن سے جنگ جاری ہے، اس کا یہ سب سے خطرناک انہوں نے بیان ایک دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ حتمی ڈیڈ لائن ہے اب یہ، کیونکہ اس 40 دن میں جتنی امریکہ کی جسے کہتے ہیں مٹ ٹوٹی ہے، اس کی جو ہے انسلٹ ہوئی ہے، اس کی طاقت پہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، اور وہ جو انہوں نے لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جیسے ایک ہارے ہوئے اس کی نہیں ہوتی وہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کل اس نے ایسا کچھ کر دیا تو میرے خیال میں جو تیسری عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ شروع ہو جائے گی۔ ابتدا ایران کو ختم کی نہیں ہوگی، تیسری عالمی جنگ کی ابتدا کل ہو جائے گی۔ عالمی جنگ کس طرح سر؟ عالمی جنگ تو جب ہوگی جب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، کچھ ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کچھ اس طرف کھڑے ہوں، اور ظاہر ہے پھر ابھی تک تو اس طرح کا ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ چائنا اور رشیا یا پاکستان، ان کی کوششیں تو اب تک یہ ہیں، بالخصوص پاکستان کی، کہ جنگ بندی ہو جائے اور زیادہ نقصان نہ ہو خطے میں، لیکن اس وقت تک تو ظاہر ہے یک طرفہ ہی عمل دیکھ رہے ہیں ہم۔ لیکن پاکستان کی اور کچھ اور اسلامی ملکوں کی کوشش تو یہی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن چائنا، رشیا، کوریا، یہ تینوں انتظار میں ہیں اس قسم کے ہی کسی واقعے کا جو کہ کل وہ اس کے خیال میں رونما ہوگا۔ اس کے بعد اب تک تو یہ دبے چھپے طریقے سے جنگ میں اگر سپورٹ کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہوں گے، اس کے بعد یہ کھل کے سامنے آئیں گے، اور اس طرح میرا تجزیہ یہ ہے کہ پھر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور پوری دنیا کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ معاشی طور پہ بھی، معاشی طور پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا مہنگائی کا۔ حتمی ڈیڈ لائن کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اب تک امریکہ نے جو ہتھیار استعمال نہیں کیے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا استعمال ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کو ظاہر ہے یا تو پرووائڈ کر دی جائیں گے یا خود حملہ آور ہو جائے گا۔ ایسا کیا لگتا ہے آپ کو جو گزشتہ 35-40 دنوں میں امریکہ نے نہیں کیا، وہ لاسٹ تاریخ دے دی ہے انہوں نے، اس میں وہ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایسا پھر وہ یہ کارپوریٹ بمبنگ ہوتی ہے، لائن سے بمبنگ کرتے ہوئے آئیں گے، تباہ کریں گے، شہر کو تباہ کریں گے، شہریوں کو تباہ کریں گے، عام پبلک مرے گی، اور یہ جنگی جرائم میں آتا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں پل توڑوں گا۔ نہیں، جنگی جرائم آپ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کیا، یہ جنگی جرائم نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جنگی جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کرنا پڑے گا ایک کیس نا، مگر اگر انہوں نے عدالتیں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ دیکھ نہیں رہا ان چیزوں کو، وہ دیکھ رہا ہے، چیزیں ہوں گی، وہ اقوام متحدہ بھی تو ان کی بی ٹیم ہی ہے، لیکن جب یہ ہو جائے گا کہ انفراسٹرکچر توڑ دیا آپ نے، پبلک کو مار دیا، رہائشی علاقوں میں بمباری کر دی،
تو یہ تو جنگ کے قوانین کے خلاف ہے. سر بچوں کو جو مارا ہے 150 زیادہ وہ ایک واقعہ ہے. یہ تو بہت بلاول نے مثال دی ہے. ہاں یہ تو بہت بڑی اس کی بات کر رہا ہے نا. یہ جو اب تک جنگ ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی بات کر رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ کہ اس نے کوئی ہیروشیما یا ناگاساکی جیسی کوئی اس سے ذرا چھوٹی حرکت, اب تو پہلے تو بڑے بم ہوتے تب تو اسمارٹ بم کہتے ہیں کہ آگے اس قسم کا استعمال کیا تو پورے خطے میں اس کا اثر پڑے گا. جو ملکوں کی سرحدیں ہیں اس پہ اثر پڑے گا. اور اس میں ہم چونکہ یہ ابھی اس کا صرف بیان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لائن دے دی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہو ظاہر ہے اب کس طرح بمبنگ کرتا آئے گا یا زمینی فوج اتارے گا لاسٹ ڈے اگر کہہ رہے ہیں وہ, تو اس میں سامنے سے جو رپلائی اب تک کیا ایران نے, تو لگتا ہے آپ کو کہ جب ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات آ جائے گی, ڈو اینڈ ڈائی والی, تو پھر ایران بھی تو کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ ایران نے پہلے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی چیز کریں گے ہمارے انفراسٹرکچر پہ تو آس پاس کے کسی ملک کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہے گا, اسرائیل سمیت. اور اس حملے کا سب سے بڑا نقصان ایک تو اسرائیل پر ہوگا, کیونکہ یہ جنگ کوئی کچھ بھی بولے, خود امریکہ میں اسرائیل میں سب جگہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہی ہے جنگ, اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا ایکشن کرنا, پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بہت ہوں گے. یہ جنگ کل رات ختم نہیں ہو جائے گی. یہ میں کہتا ہوں اگر اس قسم کی حرکت ہوئی تو کل رات تو اصل عالمی جنگ پھر شروع ہوگی, اور اس کے بہت بھیانک نتائج ہوں گے. پھر وہ تھوڑی خیال کرے گا کہ میں نے کہاں بم مارنا ہے, پھر وہ اس کا بھی جہاں دل چاہے گا مارے گا. جنگ تو پھر جنگ سے خوشحالیاں تو نہیں آیا کرتی, جنگ سے تو ظاہر مصیبتیں آتی ہیں. اس نے تو یہ تک بولا ہے کہ میں جو پانی صاف کرنے کی ان کی جو پلانٹس ہیں میں وہ تباہ کر دوں گا. 90% انحصار علی ادھر سمندر کے پانی پہ ہے اس علاقے کا, لوگ پانی کو ترس جائیں گے. اشیا خرد و نوش تو پہلے ہی ادھر شارٹ ہو گئی ہیں, پھر آپ بھول جائیں کہ وہ اس کے بعد ایران جو کرے گا. ادھر کھڑے ہوئے جہاز جو ہیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. پھر تو ایسا ہو سکتا ہے بالکل کہ وہ تیل کے کنووں کو آگ لگا دے, خود ہی لگا دے, ادھر بھی لگا دے ادھر بھی لگا دے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس میں عالمی دنیا بھی تو موجود ہے. اب یہ بیان جو آ گیا ان کا, گزشتہ روز تو انہوں نے جو پوسٹ کیا تھا وہ گالیاں دی تھیں اسے, جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا پوری دنیا میں بھی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ پاکستان کی کوششیں تو ہیں نا کسی طرح ثالثی کا کردار ادا کیا جائے, کسی حد تک کا پاکستان کامیاب بھی ہوا, لیکن ظاہر ہے جب تک دونوں رضامند نہیں ہوں گے تو ہو نہیں سکتا. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب منگل کا دن, منگل کی رات کس طرح گزرے گی اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ اگر میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ دن بھی عام دنوں کی طرح گزر جائے گا, ہلکی پھلکی جنگ ہوگی اور ایک نئی ڈیڈ لائن آ جائے گی, اور نہیں ہوگا. لیکن اگر 10% بھی مان لیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے اور اس کا وہ 50% بھی کر دے گا, تو میرے اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی, جس کا کیونکہ اب یہ اس لیے بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ کام جو کہہ رہے ہیں کہ حتمی تاریخ میں نے دے دی ہے اور کل ایران کا خاتمہ میں کر دوں گا, اور یا جو بھی ہوتا ہوا برباد والی بات کر رہے ہیں, اس لیے بھی اس بات پہ یقین کرنے کو دنیا تیار ہو گئی ہے کہ چونکہ امریکہ میں اور اسرائیل میں ان کے خلاف, آپ اپنی حکومتوں کے خلاف سخت مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ تو 1-2 دن کا چند گھنٹوں کا کام ہے, یہ تو مہینوں گزر گئے ہیں, آپ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بلکہ ایران نے جس طرح سامنے سے ٹالریٹ کیا ہے, سامنے سے رپلائی کیا ہے, اس تو اسرائیل میں تو جس طرح ایران میں قیامت برپا کی ہے وہاں بھی اس طرح کا سین بنا ہوا ہے. بالکل, اسرائیل میں لوگ بنکروں میں رہ رہے ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, ادھر انٹرنیٹ بند ہے, ساری ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, انسانی حقوق وہاں بھی ختم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ان کے یہاں تو, اسرائیل کے یہاں تو نویز زہیر صاحب آج تک اس طرح کا کام ہوا نہیں نا, کسی نے رپلائی کیا ہو اس طرح. ایران کا تو ظاہر ہے شروع سے تاریخ دیکھ لیں اس کی, تو جنگیں 11 امام شہید ہوئے ان کے, تو ان کے لیے تو کوئی شہادت نئی بات نہیں ہے. اسرائیل کے لیے نئی بات ہے کہ ان کے ملک پر کوئی اس طرح حملہ کرے اور وہاں تک پہنچائے بموں کو اور اس کے شہری چھپتے پھریں. پہلی دفعہ اسرائیل میں تھا وہ, اور ہزاروں جو ادھر کے امیر لوگ تھے نا وہ چھوڑ گئے, اسرائیل چھوڑ گئے, سرمایہ بھی لے گئے ہیں. اور خالی یہ نہیں, یو ای کا حال آپ دیکھ لیں, ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. قطر کی ایئر لائن سمیت کب سے بند ہے, بحرین دیکھ لیں آپ, یہ سارے ملک جو اس لڑائی میں شامل ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں, اور اس قسم کی حرکت کے بعد بہت اور مشکل میں آ جائیں گے. کیونکہ اس کا رد عمل تو ہوگا نا, وہ مرتا کیا نہ کرتا, سنا ہوگا نا آپ کہ جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو پھر وہ کرے گا, پھر وہ کیا کرے گا یہ پتہ نہیں. اور پھر رشیا اور چائنا کا کردار بڑا اہم ہوگا, کیونکہ وہ تو نہیں ایک دم امریکہ کو اتنی بڑی جیت لینے دیں گے, میں نہیں سمجھتا. تو یہ بہت ہی خطرناک کل کا دن, اللہ کرے
آرام سے گزرے، لیکن اگر اس قسم کا ہوا تو ایک بھیانک جنگ سٹارٹ ہو جائے گی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، اور ایک خطے میں لاک صورتحال مزید ڈاؤن خراب۔ جیسی صورتحال اس سے بھی ورسٹ میں دیکھ رہا ہوں، ایک اس میں دنیا چلی جائے گی، اور سب کی وجہ یہ ٹرمپ ہوگا۔ اور جتنی نفرتیں بڑھ رہی ہیں امریکہ سے، ٹرمپ سے، خود امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں کدھر پہنچا دیا ہے۔ تو کدھر لے آئے یہ آدمی ہمیں؟ تو لیٹس سی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس جنگ کے حملے کے بعد کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے۔ حملہ تو کر دیا، چلو کر دیا، لیکن اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہوں گے نا، وہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوں گے۔